حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند نوجوان ہیں، جب بیٹھنے لگے تو وہ نوجوان ہاتھوں میں تسبیح ہے، کہنے لگے ایک دعا کے انداز میں اپنے آپ سے کہنے لگے اے اللہ تو راضی ہو. ایک دعا سی کرنی ہے نوجوان، اے اللہ تو راضی ہو جا. رابعہ بصریہ نے ایسے سنگین میں نگاہوں سے نوجوانوں کو دیکھا، کہا بیٹے جھوٹ کیوں بولتے، جھوٹ کیوں بولتے؟ وہ نوجوان پریشان ہو گئے، ہم نے تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، ہم نے تو ایک دعا والی بات کی کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اب اماں کہتی ہیں، اماں رابعہ کہتی ہیں کہ جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ بھلا اس میں جھوٹ والی کیا بات ہو گئی کہ اماں ناراض ہو گئی؟ کہا ماں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. فرمایا جھوٹ اس لیے ہے، پہلے یہ دیکھو کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اگر ہم اللہ سے راضی ہیں پھر کہو اے اللہ اب تو بھی ہم سے راضی ہو. صرف اللہ کو راضی کرنا اور خود اللہ سے ناراض ہونا یہ تو منافقت ہے، یہ تو جھوٹ ہو. اس لیے کہ تقدیر کا معاملہ یہاں آ جاتا ہے اللہ ہم تیری فیصلے پہ راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو. معاملہ یہ ہے ہم اللہ سے عمل مانگتے لیکن خود ایسے حالت ہے خود عمل کو چھوڑتے نہیں ہیں، برقرار ہوا. انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعا کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے وقت یہی ہوتا تھا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا. آمنا کے بعد پھر کیا کہا؟ وارزق اہلہ من الثمرات. بعد میں کھانے پینے کی یہ درخواست کہ اللہ امن آنے کے بعد اب یا اللہ ان کو رزق بھی دے دے، کھانے بھی دے دے، پینے کی بھی دے دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی محتاط ہوتی تھی، بڑی محتاط. من آمن باللہ والیوم الآخر. اے اللہ یہ چین، یہ امن، یہ کھانا، یہ پینا اس دنیا میں ان کو دے دے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لائے. شرط کے ساتھ